اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا ہدف ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مختلف تحریروں اور ماخذات کی گہرائی میں جائیں اور بالکل، اور نئے زاویے تلاش کریں۔ نئے زاویے سامنے لائیں۔ تو آج جس مختصر مگر بہت ہی فکر انگیز متن پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے غیب کا الہی فیصلہ، یعنی دی ڈیوائن ڈکری آف دی انسین۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ انتخاب ہے نا؟ آج کے اس تجزیے کی بنیاد دراصل ایک قدیم اور مقدس متن پر ہے۔ یہ قرآن مجید کی 10ویں سورت یعنی سورت یونس کی آیت نمبر 20 کا متن ہے۔ اور ہم صرف اس ایک سطر پر بات کریں گے؟ ہاں، ہم آج صرف اسی ایک سطر پر رکیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ایک آیت میں جو ایک طرح کا مکالمہ موجود ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی انسانی نفسیات کو سمجھیں، خاص طور پر ٹھوس ثبوت مانگنے کی جو ہماری عادت ہے، ہمارے شکوک و شبہات اور غیب کے تصور کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ بالکل، تو چلیں اب اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مخصوص متن کا انتخاب ہی اپنے آپ میں ایک پوری بحث ہے۔ ہم عام طور پر جب انسانی رویوں، نفسیات یا کائنات کے پوشیدہ رازوں پر بات کرتے ہیں تو لمبی چوڑی فلسفیانہ کتابوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کا یہ جو متن ہے، یہ اپنی ساخت میں اتنا جامع ہے کہ ایک ہی سطر میں اس نے انسان کے بنیادی طرز عمل کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور اس کے 3 حصے ہیں نا؟ جی بالکل، 3 حصے ہیں۔ ایک انسانی مطالبہ ہے، دوسرا ایک اٹل فیصلہ، اور تیسرا ایک نہایت حیران کن رد عمل۔ اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان آج بھی نفسیاتی طور پر وہیں کھڑا ہے جہاں وہ صدیوں پہلے تھا۔ تو ہم اس متن کے پہلے حصے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عربی میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، مطلب یہ کہ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر رکنا چاہتی ہوں۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے مادی ثبوت مانگتا آیا ہے۔ بالکل، مطلب ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہاتھوں سے چھونا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کسی اندیکھی حقیقت کی بات کرے تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی ایسا ثبوت جسے میں ناپ سکوں۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعی ہر حقیقت کا مادی ثبوت پیش کیا جانا ممکن ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جب انسان نشانی مانگتا ہے تو کیا وہ سچ میں سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے؟ تو پھر وہ کیا تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس رویے کا نفسیاتی جائزہ لیں تو یہ محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دنیا کو صرف مادی اینک سے دیکھنے کا عادی ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات کی جائے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو یا جس پر ہمارا قابو نہ ہو تو ہمارے ذہن ایک طرح کے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اس خوف اور عدم تحفظ کو دور کرنے کے لیے ہم نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس اندیکھی حقیقت کو میرے دائرہ کار میں لے کر آؤ تاکہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں۔ 100%، تاکہ میں اسے کنٹرول کر سکوں۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کیا یہ مطالبہ بالکل منطقی اور عقلی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، فرض کریں کوئی شخص مجھے زندگی کی ایک بہت بڑی اور حتمی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس سے ثبوت مانگوں؟ اگر میں ایک گاڑی خریدنے جاتی ہوں تو میں انجن چیک کرتی ہوں، ٹیسٹ ڈرائیو لیتی ہوں۔ تو پھر جب بات اتنی بڑی ہو کہ کائنات کا نظام کیا ہے، تو مادی ثبوت مانگنا تو ایک باشعور انسان کا حق ہونا چاہیے۔ اس میں تکبر یا کنٹرول کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور جائز دلیل ہے۔ مادی دنیا کے معاملات میں، جیسے آپ نے گاڑی کی مثال دی، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ سائنس اور منطق کی بنیاد ہی تو یہی ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس مادی دنیا کے اصولوں کو اس چیز پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مادی ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ یہ علمیات، یا جسے ہم ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی غلطی ہے۔ آپ ایک طول و عرض رکھنے والی چیز کو ناپنے کا پیمانہ ایک ماورائے مادہ چیز پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی پیمانہ ہی غلط ہے۔ بالکل۔ جب ماخذ میں اس انسانی رویے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ انسان کی عقلی جستجو پر تنقید نہیں کر رہا،
بلکہ یہ ضد پر تنقید کر رہا ہے کہ ہر حقیقت کو صرف میری شرائط پر ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ میری شرائط مطلب مائی ٹرمز۔ جی، مائی ٹرمز۔ انسان دراصل یہ چاہتا ہے کہ کائنات کا خالق اس کے بنائے ہوئے سائنسی اصولوں کے سامنے پیش ہو کر اپنا ثبوت دے۔ اچھا، اب میں سمجھی، یعنی ہم تجربے کی نوعیت کو سمجھے بغیر اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہو گیا جیسے ہم کسی بہت ہی ماہر شیف کے سامنے کھڑے ہوں شیف کی مثال۔ اور اس نے ایک نہایت شاندار اور ذائقے دار ڈش تیار کی ہو، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس ڈش کو چکھیں اور اس کے ذائقے کو محسوس کریں، ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ پہلے کیمیائی تجزیہ لاؤ۔ بالکل، ہم کہیں کہ نہیں، پہلے مجھے اس ڈش کا مکمل کیمیکل بریک ڈاؤن لا کر دو، مجھے بتاؤ کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کے مالیکیولز کس ترتیب میں جڑے ہیں، ورنہ میں نہیں مانتی کہ یہ ڈش مزیدار ہے۔ واہ! تو ہم اس پورے تجربے سے ہی محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم طریقہ کار کے خواب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ شیف والی مثال بہت عمدہ ہے۔ ہم تجربے اور ادراک کو چھوڑ کر محض میکینکس میں الجھ جاتے ہیں۔ انسان اس بات کو تسلیم کرنے سے ڈرتا ہے کہ اس کے حواس خمسہ ہر چیز کو گرفت میں نہیں لے سکتے۔ وہ نشانی اس لیے مانگتا ہے تاکہ وہ کہہ سکے کہ ہاں، اب میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اب یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اور یہی وہ نفسیاتی کمزوری ہے جس پر یہ تحریر روشنی ڈال رہی ہے۔ انسان کو یہ ہضم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ کچھ چیزیں اس کے احاطے سے باہر ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہیں سے اس متن کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سچی بات ہے یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ ثبوت کے اس مطالبے کا جو جواب دیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ متن کے درمیانی حصے میں کہا گیا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یعنی کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں سمندر میں تیرتا ہوا برف کا ایک بہت بڑا تودا ہے جسے ہم آئس برگ کہتے ہیں۔ جی، آئس برگ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آئس برگ کا جو حصہ پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے وہ اس کے کل حجم کا شاید صرف 10% ہوتا ہے۔ ہاں، باقی سب تو پانی کے نیچے۔ بالکل، باقی 90% حصہ پانی کے نیچے گہرے اندھیرے میں ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف اس 10% نظر آنے والے حصے کو ہی پوری حقیقت مان لے اور باقی کا انکار کر دے، جی، پانی کے نیچے موجود اس وسیع وجود کا انکار کر دے صرف اس لیے کہ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہماری کائنات اور ہمارا علم بالکل اس آئس برگ کی طرح ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ محض وہ 10% ہے، اور باقی سب کچھ وہ غائب ہے۔ اس آئس برگ کی تمثیل نے واقعی اس تصور کو بہت واضح کر دیا ہے۔ غیب یا دی انسین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ بلکہ غیب ہر اس حقیقت کا نام ہے جو انسان کی عقل، اس کے سائنسی آلات اور اس کے حواس کی پہنچ سے باہر ہے۔ یعنی وہ پانی کے نیچے کا 90% حصہ۔ بالکل، اور جب متن میں یہ کہا گیا کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو یہ دراصل انسان کی انا اور اس کے علم کے غرور پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ یہ ایک حتمی اعلان ہے جسے عنوان میں دی ڈیوائن ڈکری یا الہی فیصلہ کہا گیا ہے۔ یہ فیصلہ انسان کو بتاتا ہے کہ تم پانی کے اوپر والے حصے میں جتنی مرضی مہارت حاصل کر لو، تم اس نیچے چھپے ہوئے لامحدود سمندر کو اپنے پیمانوں سے کبھی فتح نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جواب انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ جب انسان نشانی مانگ رہا تھا تو وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ اس اندیکھے کو میرے لیے دیکھا جانے والا بنا دو، میرے سامنے پیش کرو۔ صحیح۔ اور جواب میں اسے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لو نشانی اور دیکھ لو، بلکہ جواب میں ایک حد کھینچ دی گئی کہ تم جس چیز پر اختیار مانگ رہے ہو وہ تمہارے دائرہ کار میں ہی نہیں آتی، تمہاری جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اس میں ایک عجیب طرح کا ٹھہراؤ اور ایک حتمی پن نظر آتا ہے۔ یہ ہماری انسانی ایگو کو پوری طرح سے غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ بے شک، اور یہ کوئی حقارت آمیز جواب نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق کا سیدھا سا بیان ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غیب پر اختیار صرف ایک بالاتر الہی طاقت کا ہے، تو دراصل ہم نامعلوم کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ دی ان نون کا احترام۔ جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جدید انسان کو ہر چیز جاننے کی لت پڑ چکی ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ وہم دے دیا ہے کہ اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو اسے ہمارے لیبارٹری کے آلات میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ بالکل۔
لیکن سچائی تو یہ ہے کہ خود ہماری جدید سائنس بھی بے شمار ایسی چیزوں کے سامنے بے بس ہے جنہیں براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، جیسے تاریک مادہ یعنی ڈارک میٹر۔ یہ کائنات کا اتنا بڑا حصہ ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ انسانی شعور کیا ہے؟ ہم اسے مادی طور پر نہیں پکڑ سکتے۔ تو جب مادی دنیا میں اتنی چیزیں غائب ہیں تو الہی حقیقتوں کے لیے مادی ثبوت کی ضد کیوں کی جاتی ہے؟ صحیح بات ہے۔ یہ تحریر انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی علم کی شروعات ہی اس بات کے اعتراف سے ہوتی ہے کہ ہم محدود ہیں۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ ہم واقعی اپنی حدود کو تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں اس متن کے آخری اور میرے خیال میں سب سے زیادہ حیران کن حصے کی طرف، جس کا مطلب ہے تو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سچی بات ہے، جب میں اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ مطلب اگر کوئی شخص بار بار طنز کر رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جواب دینے والا غصے میں آ جائے گا، کوئی سخت دھمکی دے گا یا کوئی آسمانی بجلی گرانے کی بات کرے گا۔ ہاں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو ایک عجیب سا سکون ہے۔ ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتی ہوں۔ اس میں تو کوئی اضطراب ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ جملہ پوری بحث کا عروج ہے۔ آپ ذرا اس کی نفسیات پر غور کریں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جلد بازی کا شکار ہیں، مادی ثبوت کے لیے بے چین ہیں، اور دوسری طرف وہ پیغام لانے والا رسول ہے جسے نشانی لانے کا چیلنج دیا جا رہا ہے۔ اور وہ رسول کیا جواب دیتا ہے؟ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں، میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں، بلکہ وہ خود کو بالکل انہی انسانوں کی صف میں ایک مشترکہ انسانی کیفیت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر طاقتور نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الہی فیصلوں اور غیب کے نزول پر رسول کا بھی کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، وہ بھی الہی وقت اور حکمت کے تابع ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ لوگ ہیں جو ثبوت مانگ رہے ہیں۔ یہ تو اس خلیج کو ہی ختم کر دیتا ہے جو بظاہر پیغام دینے والے اور انکار کرنے والے کے درمیان نظر آتی ہے۔ پیغام دینے والا ان پر کوئی ذاتی بالادستی نہیں جتلا رہا۔ بالکل نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم دونوں ہی انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ رویہ سامنے والے کو بھی نہتا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے اور آپ بالکل پرسکون ہو کر کہیں کہ اس بات کا فیصلہ نہ میرے اختیار میں ہے نہ تمہارے اختیار میں ہے، تو چلو مل کر انتظار کرتے ہیں، یہ بات لڑائی کو وہیں ختم کر کے ایک گہری سوچ میں بدل دیتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہاں جس انتظار کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ یہ مایوسی یا بے بسی والا انتظار نہیں ہے جی، یہ ایک فعال اور باشعور انتظار ہے، ایکٹیو ویٹنگ جسے کہتے ہیں۔ انتظار کرنا انسانی نفسیات کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت مشکل کام رہا ہے۔ ہم ہر چیز کو فوراً جاننا چاہتے ہیں، لیکن کائنات کا نظام ہمارے شیڈیول کے مطابق نہیں چلتا۔ الہی حکمت فوری نوعیت کے نتائج فراہم کرنے کی پابند نہیں ہے، وہ اپنے ایک مقررہ وقت کے تحت چلتی ہے۔ تو جب کہا گیا کہ انتظار کرو تو یہ دراصل اس الہی حکمت پر بھروسہ کرنے اور اپنے وقت کی بے صبری کو قابو کرنے کی دعوت ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ہم ایک منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 5G انٹرنیٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گوگل ہمیں ملی سیکنڈز میں ہر سوال کا جواب دے دے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چیز اسی دن ہمارے دروازے پر موجود ہو۔ ہماری پوری جدید تہذیب ہی اس فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے نظریے پر کھڑی ہے۔ بالکل۔ تو ایسے دور میں کسی کائناتی اور الہی حقیقت کے لیے انتظار کرنے کا تصور تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ مشکل اور عجیب ہو گیا ہے۔ ہم تو ٹریفک سگنل پر 2 منٹ رکنا برداشت نہیں کر سکتے، کائنات کے رازوں کے کھلنے کا انتظار کیسے کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور اسی لیے آج کے دور میں اس ماخوذ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور دنیا جہان کی معلومات اس کی انگلیوں پر ہے، تو اب دنیا میں کوئی اسرار یا غیب باقی نہیں رہا۔ معلومات کی اس کثرت نے ہمیں حکمت اور سمجھ بوجھ سے دور کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز سرچ انجن پر نہیں آ سکتی وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔
لیکن یہ قدیم ماخوذ ہمیں بتاتا ہے کہ معلومات کا ہونا اور کائنات کے حتمی حقائق کو جاننا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بالکل، غیب آج بھی ویسے ہی موجود ہے، اور آج بھی انسان کو اسی صبر اور انتظار کی ضرورت ہے جس کو حکم اس مکالمے میں دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس مختصر سے متن کے ایک ایک لفظ کو کھولا، انسانی نفسیات، سائنس اور آج کے ڈیجیٹل دور سے اس کا موازنہ کیا۔ اگر ہم سننے والوں کے لیے اس پوری گفتگو کے مرکزی نکات کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں مادی ثبوت مانگنے کی جو طلب ہے وہ دراصل اس کی اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قابو پانا چاہتا ہے، وہ نامعلوم سے ڈرتا ہے۔ لیکن یہ کائنات اس اصول پر کھڑی ہے کہ بے شمار حقائق، خاص طور پر حتمی فیصلے اور راز انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، اور ان کا اختیار صرف اور صرف ایک الہی طاقت کے پاس ہے۔ صحیح۔ اس نامعلوم اور غیب کے سامنے انسان کا بہترین رویہ ضد اور تکبر کا نہیں بلکہ عاجزی کا ہونا چاہیے۔ اسے سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی چیز اس کی سمجھ سے بالاتر ہو تو وہ پرسکون رہ کر الہی حکمت کے وقت کا انتظار کرے۔ یہ ماخذ ہمیں اپنے علم کی حدود کو تسلیم کرنا اور نامعلوم کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اور اب اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا خیال سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں جو اس ساری بحث سے نکلتا ہے مگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ جی ضرور۔ ہم نے بات کی کہ انسان غیب سے ڈرتا ہے، اس پر قابو پانا چاہتا ہے اور ثبوت مانگتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں جو ہم نے مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پریڈکٹیو الگوریدمز کا جال بچھایا ہوا ہے، بہت گہرا نکتہ ہے، جس کے ذریعے ہم معیشت، موسم، انسانی رویوں اور مستقبل کی ہر چیز کی پہلے سے پیشین گوئی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ سب دراصل ہمارا غیب پر قبضہ کرنے کا وہی پرانا انسانی جنون نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا ہم آج بھی اسی نامعلوم کے خوف میں مبتلا نہیں ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری یہ ساری تکنیکی دوڑ محض اس لیے ہو کیونکہ ہم آج بھی اس قدیم ہدایت یعنی انتظار کرنے سے خوف زدہ ہیں؟ ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے مستقبل کو وقت سے پہلے دیکھنے کی مشینیں بنا لی ہیں۔ جی، کیا ہم اب بھی نشانی کا ہی مطالبہ نہیں کر رہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن اور گہرا زاویہ ہے جس پر باقاعدہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جدید دور کی ان تمام ٹیکنالوجیز کو انسان کی اسی نفسیاتی بے چینی اور غیب کے خوف کا تسلسل سمجھیں تو بہت سی چیزیں ایک نئے معنی کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ آپ نے واقعی ایک بہت ہی فکر انگیز سوال چھوڑا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس مطالعے سے ابھرنے والے یہ خیالات اور سوالات سننے والوں کے لیے بھی اتنے ہی دلچسپ ہوں گے اور وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو اور خاص طور پر اندیکھی حقیقتوں کو ایک نئے تناظر میں دیکھیں گے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم انہی سوچوں کے ساتھ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔